کھو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردہ ہے نہ دوش۔ کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردہ کا مقام، مسجد و مکتب و میں خانے ہیں مدت سے خاموش۔ میں نے پایا ہے اسے اشک سحرگاہی میں، جس در ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش۔ نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، چہرہ روشن ہو تو کیا حاجت گلگونۂ فروش۔ صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش۔ ہو نہ جا، گم نہ ہو جا، سحر و شام صبح اور شام میں۔ صاحب ہوش، ہوش کا مالک، ہوش والا۔ فردہ آنے والا کل، دوش گزرا ہوا کل۔ ہنگامہ فردہ آنے والے کل کا ہنگامہ۔ مکتب کہتے ہیں درسگاہ کو، میں خانہ کہتے ہیں شراب خانے کو، خاموش کہتے ہیں چپ۔ اے عقل مند انسان، تو اس دنیا کے صبح و شام میں ہی نہ کھو کے رہ جا۔ اس کے علاوہ ایک دنیا اور بھی ہے جس میں گزری ہوئی کل ہے اور نہ ہی آنے والا کل، یعنی وہ دنیا اس دنیا کے ہر قسم کے ہنگاموں سے پاک ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ مسجد، مدرسہ اور شراب خانے والے ایک مدت سے چپ سادے بیٹھے ہیں، یعنی آنے والے کل کے حالات کے بارے میں کسی کو فکر نہیں۔ پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے، نہ ڈیم ہے، نہ پانی اسٹور ہو رہا ہے، پاپولیشن کنٹرول سے باہر ہے، تو کسی کو فکر نہیں۔ علامہ اقبال دانشوروں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ عہد کی صبح اور شام میں گم ہو کے نہ رہ جا، کہ یہ سارا عمل صرف اس دنیا تک محدود نہیں، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور دنیا بھی ہے جس میں صبح اور شام کا کوئی وجود نہیں۔ میرے نزدیک اس دنیا کا اشارہ قیامت کی جانب ہے، یا پھر ایک ایسی خیالی دنیا جو سحر و شام کے تصور سے ہی بے نیاز ہو۔ دوسرے شعر میں کہا گیا ہے کہ مستقبل کے بارے میں وجود پذیر ہونے والے واقعات کا ادراک کس کو ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے عہد کی مساجد، درسگاہیں، امن خانے تو شعور سے بیگانے ہیں، اور وہاں کبھی لوگوں کو جو تربیت ہوتی تھی وہ سلسلہ بھی قریب قریب ناپید ہو چکا ہے۔ جب صورتحال یہ ہو تو مستقبل کے حالات کا اندازہ آخر کون کر سکے گا؟ اشک سحرگاہی، رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور رونا اور گڑ گڑانا، در ناب خالص موتی، صدف کہتے ہیں سیپ کو، آغوش کہتے ہیں گود۔ جو سچا موتی سیپ کی گود میں نہیں ملتا، میں نے اسے ان آنسوؤں میں پایا ہے جو رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رونے سے جاری ہوتے ہیں۔ صبح کی عبادت اور دعا کے دوران میں جو عرفان خداوندی حاصل کرتا ہے وہ ایک ایسے گوہر نایاب کی مانند ہے جس کا وجود صدف کی آغوش میں بھی ممکن نہیں۔ جب پانی کا ایک بوند سیپ کے اندر جاتی ہے تو موتی بن سکتا ہے، تو اس کا ذکر ہے۔ نئی تہذیب مراد یورپی انداز، تکلف کہتے ہیں بناوٹ کو، چہرہ روشن ہونا مراد ہے باطن روشن ہونا، حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، گلگونہ فروش سرخی پاؤڈر بیچنے والا، صاحب ساز ساز بجانے والا، لازم ہے ضروری ہے، غافل کہتے ہیں غفلت کرنے والا، گاہے گاہے کبھی کبھی، غلط آہنگ غلط سر، سروش فرشتے، یہاں مراد ہے الہام۔ یورپی تہذیب میں بناوٹ اور تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں رکھا، یعنی یہ ساری کی ساری تہذیب بناوٹ اور تکلف ہے۔ چہرہ روشن ہو تو سرخی پاؤڈر بیچنے والے کا احسان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساز بجانے والے کو چاہیے کہ اپنے اوپر غفلت طاری نہ ہونے دے۔ ہر نغمہ درست نہیں ہو سکتا، کبھی کبھی ان کے سر غلط بھی ہو جاتے ہیں، یعنی انسان غیب سے آنے والی آواز کو سمجھنے میں غلطی بھی کر جاتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے ہم عنصر دانشوروں کی مانند عہد کی تہذیب سے ہمیشہ بدظن نظر آئے۔ ان کے نزدیک یہ تہذیب ایک طرح کی چمک دمک کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک
جب انسانی چہرہ صاف اور شفاف ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے غازے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آخری شعر میں ہر دانشور اپنی رائے کو صحیح جانتے ہوئے حرف آخر سمجھ لیتا ہے، تاہم اس حقیقت کو ضرورت پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ ویب سائٹ بنائی ہے، اس کا نام ہے اقبالیزی.com، جس میں علامہ اقبال کی تمام شاعری ایکسپلین کر دی ہے یوٹیوب پہ۔ اگر موقع لگے تو دیکھیے گا۔ بہت شکریہ۔